آواز دا وائس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں غوث سیوانی اور آج ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہندوستان کی تاریخ میں بے مثل و بے مثال ہے۔ ایک ایسا فنکار جس کا ثانی اس ملک میں پیدا نہیں ہوا، جس کا مشہور دوہا ہے، گوری سوئے سیج پر سو مکھ پر ڈارو کیس، گوری سوئے سیج پر سو مکھ پر ڈارو کیس، چل خسرو گھر آپ نے سو سانج بہی چہو دیس۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے بلبل ہند، طوطی ہندوستان، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر خسرو اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ان کی شاعری میں وہ شیرینی آ جائے جو بے مثال ہو۔ مرشد نے اپنے فرما بردار مرید کی عرض داشت سنی اور ارشاد ہوا کہ کھاٹ کے نیچے شکر رکھی ہوئی ہے، اسے نکال لو، اسے خود کھاؤ اور حاضرین میں تقسیم کر دو۔ امیر خسرو نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کی زبان میں وہ شیرینی آ گئی کہ آج 700 سال سے زیادہ کی مدت گزرنے کے بعد بھی اس کی مٹھاس میں کمی نہیں آئی۔ خسرو کو ان کے عہد کے ایک بادشاہ نے ملک الشعراء یعنی شاعروں کا بادشاہ کے خطاب سے نوازا تھا، مگر وہ کشور سخنوری کے ایسے شہنشاہ ہوئے جس کی سلطنت کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ غالباً یہ اسی شکر کی برکت تھی جو امیر خسرو کو بارگاہ نظامی سے عطا ہوئی تھی۔ وہ بالاجماع بر صغیر کی تمام زبانوں کے سب سے بڑے شاعر تھے اور آج تک ہیں۔ ان کے برابر کا کوئی فنکار اس ملک نے پیدا نہیں کیا۔ ان کی عظمت کو دنیا نے تسلیم کیا۔ وہ شاعری ہی نہیں، موسیقی کے فن میں بھی یکتا تھے اور کچھ نئی ایجادات و اختراعات کا صحرا بھی ان کے سر جاتا ہے۔ خسرو نے اپنی شاعری اور موسیقی کو خالص ہندوستانی رنگ دیا، جسے کثرت میں وحدت یعنی انیکتا میں ایکتا کی مثال کہا جا سکتا ہے، اور اسی کی تقلید ان کے بعد کے فنکاروں نے کی۔ امیر خسرو کی ولادت اتر پردیش کے پٹیالی قصبے میں ہوئی، جو متھرا سے ایٹا جانے والی شاہراہ پر گنگا کے کنارے واقع ہے۔ 1252 عیسوی کو یہاں ایک امیر کبیر گھرانے میں انہوں نے جنم لیا۔ یہ سلطان ناصر الدین محمود کا دور سلطنت تھا۔ والد کا نام امیر سیف الدین محمود اور والدہ کا نام دولت ناز تھا۔ والد مہاجر ترک تھے تو والدہ ایک نومسلم سیاہ فام ہندوستانی سیاستداں کی بیٹی تھیں۔ وہ اپنے 3 بھائیوں اور ایک بہن میں منجھلے تھے۔ خسرو کا اصل نام یمین الدین محمود تھا، مگر شہرت انہیں ان کے تخلص سے ملی۔ امیر ان کا موروثی خطاب تھا۔ خسرو نے اپنے آس پاس ماں، نانا اور ماموں کو دیکھا جو ہندو پس منظر رکھتے تھے، اور انہی نے ان کی تعلیم و تربیت بھی کی۔ ظاہر ہے کہ یہ خاندان ایک ہندوستانی خاندان تھا اور وہ بھی متھرا کے قریب رہنے والا خاندان تھا۔ متھرا ہندوؤں کا ایک مقدس شہر ہے اور اس علاقے کی آب و ہوا میں بھی کرشن بھکتی کی خوشبو رچی بسی ہے۔ یہاں کی مقامی برج بھاشا کے لوک گیت اور بھجن ضرور ان کے کان میں پڑے ہوں گے۔ ایک طرف جہاں انہیں عربی، فارسی اور دینیات کی تعلیم دی جا رہی تھی، وہیں دوسری طرف وہ جس ماحول میں پرورش پا رہے تھے اس کے اثرات ان پر پڑنے لازم تھے۔ اس ماحول میں خسرو کی پرورش نے انہیں ایک سچا ہندوستانی بنا دیا تھا جو یہاں کی مخلوق تہذیب میں یقین رکھتا تھا۔ ملی جلی تہذیب کا وہ حصہ بھی بن گیا۔ خسرو نے شاعری کی ابتدا کمسنی ہی سے کر دی تھی۔ ان کے دور میں زبان و ادب کی تعلیم نصاب کا بنیادی حصہ ہوا کرتی تھی۔ آس پاس کا علمی ماحول بھی شعر و سخن سے رچا بسا تھا، چنانچہ اس کا اثر ان پر بھی ہوا اور مکتب میں ہی شعر سنانے لگے۔ خوش کلامی انہیں قدرت نے جی کھول کر عطا کی تھی، جس کا اظہار ابتدا سے ہی ہونے لگا تھا۔ وہ بھری محفل میں شعر سناتے ہوئے کبھی نہیں ہچکچاتے تھے، حالانکہ ان کی ابتدائی شاعری خواجہ علاء الدین کی حوصلہ افزائی کے نتیجے میں وجود میں آئی، جو کہ ان کے استاد تھے۔ خسرو 20 سال کی عمر تک ایک دیوان مرتب کر چکے تھے، یعنی 20 سال کی عمر تک ایک مکمل شاعر کی حیثیت سے جلوہ گر ہو چکے تھے۔ مسلم عہد سلطنت میں شعراء کو ملازم رکھنے کا عام رواج تھا۔
جو کہ وسط ایشیا اور ایران سے یہاں پہنچا تھا۔ بادشاہوں کے علاوہ عمرا، شہزادے اور جاگیردار تک انہیں اپنے ہاں ملازم رکھا کرتے تھے۔ سلطان غیاث الدین بلبن کا دور تھا جب خسرو آزادانہ طور پر تلاش معاش کے لیے نکلے۔ اگر کوئی شاعری کا قدردان مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی تھی۔ چنانچہ انہیں بھی بادشاہ کا ایک شاہ خرچ بھتیجا مل گیا جو علاء الدین کشلی خان یا ملک چھجو کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ کئی امیروں اور بادشاہوں کی ملازمت میں رہے اور بنگال سے ملتان تک کی خاک چھانتے رہے۔ اس سفر نے انہیں بہت کچھ سکھایا اور ملتان میں انہوں نے اپنا دوسرا دیوان وسط الحیات ترتیب دیا۔ یہاں وسط ایشیا اور پنجاب کی موسیقی کو ملا کر انہوں نے قوالی کی ایجاد کی۔ یہیں انہوں نے فقہ کے علم کی تکمیل کی۔ ملتان میں رہتے ہوئے انہوں نے سلطان محمد قاآن کی مدح میں 23 قصیدے لکھے۔ دہلی میں رہتے ہوئے انہوں نے قران السعدین تصنیف کی جس میں شاعر کے فن کا جادو نظر آتا ہے۔ سلطان وقت کے آباد کردہ شہر کی پوری تفصیلات فنکاری اور صنعت و حرفت کا ایسا مرصع نقشہ ہے جسے سن کر پورا دربار بخود رہ گیا۔ سلطان کیقباد نے انہیں ڈھیروں انعام و اکرام سے نوازنے کے ساتھ ساتھ ملک الشعراء کے خطاب سے بھی نوازا۔ جلال الدین خلجی کے عہد میں 2 سال تک امیر خسرو دہلی میں رہے اور اسی دوران ان کا خانقاہ نظام الدین اولیاء سے زیادہ گہرا ربط ہوا۔ یوں تو یہاں ان کا آنا جانا زمانے سے تھا اور مرید بھی بہت پہلے ہو چکے تھے، مگر مرشد کی خدمت میں وقت بتانے اور روحانی فیوز و برکات کے حصول کا بہتر موقع اب میسر آیا تھا۔ انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ اب تک جو کچھ انہوں نے وقت گزارا وہ بیکار گزارا اور اپنی قیمتی عمر کا ایک بڑا حصہ جھوٹے شعبدوں کے رت جگے اور ناچ و رنگ سب بیکار لگنے لگے اور دل کے سکون کا احساس مرشد کی خدمت میں آ کر ہونے لگا۔ سجدہ عشق کو آستاں مل گیا، سرزمی کو میری آسماں مل گیا۔ خدا حافظ۔